السلام علیکم ناظرین کرام. ایران پہ امریکہ اٹیک کرے گا یا نہیں؟ ایران نے گزشتہ کل، آج منڈے کے دن میں پروگرام ریکارڈ کرا رہی ہوں، سنڈے کو بڑی سمارٹ موو کری ہے. انہوں نے ٹرمپ سے رابطہ کر کے اور نیگوسیشنز کی بات کری ہے، نیگوسیشن سینکشنز کو لے کے. ایران میں جو رائٹس چل رہے ہیں اس میں دو ایلیمنٹس شامل ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو مہنگائی سے تنگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو رجیم سے تنگ ہیں. اس میں رضا پہلوی اب کس طرح ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، اس کا کیا اثر آ رہا ہے، کیا شکل اس اب ڈیمانڈ کی اور لوگوں کی رائٹس کی بدل رہی ہے، ہم اب ان تمام اینگلز پہ اس پروگرام میں بات کریں گے. اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 16واں دن ہو گیا ہے آج جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کرا رہی ہوں اور ایران کی سڑکوں پر احتجاج جاری ہے. حکومت نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے تاکہ اندرون خانہ جو بھی اب اس وقت حالات چل رہے ہیں اس کا باہر کی دنیا کو اس طرح صحیح طریقے سے علم نہیں ہو سکتا. اس موومنٹ کی وجہ کیا ہے؟ یہ موومنٹ ایران کے بزنس کمیونٹی کی طرف سے شروع ہوئی، جس کی وجہ حد سے بڑھی ہوئی مہنگائی تھی. اس موومنٹ میں پھر بعد میں وہ لوگ بھی آ ملے جو اس موومنٹ کو ہائی جیک کرنا چاہ رہے ہیں ٹو ایکٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ آف ایران. مہنگائی تو وقت کے ساتھ بڑھ ہی رہی تھی، مگر حد تب ہو گئی لوگوں کی جب عام اشیاء لوگوں کے پہنچ سے دور ہو گئی. اس میں چکن، کھانا پکانے کا تیل بھی شامل ہے اور کچھ بیسک نیسیسٹیز آف لائف، ایڈیبلز، مارکیٹ سے مکمل طور پر غائب ہو گئی ہیں. مسئلے نے اس وقت زور پکڑ لیا جب چائنا کے سینٹرل بینک سے سستی اشیاء امپورٹ کرنے پہ ان سورسز پر پابندی لگا دی گئی جہاں سے زر تبادلہ، پیسوں کا تبادلہ US ڈالرز کی صورت میں ہوتا تھا. ورنہ جو بزنس کمیونٹی ہے ایران کی وہ ٹریڈیشنلی اسلامک گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی آئی ہے، تو لہٰذا یہ بہت انپریسیڈنٹڈ ہے کہ جو وہاں کی بزنس کمیونٹی ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف احتجاج میں اٹھ کھڑی ہو. 2022 کے بعد یہ موومنٹ سب سے بڑی ہے جو دیکھی جا رہی ہے. 2022 میں جو بہت بڑی ایک موومنٹ ہوئی وہ مہاسا امین کو پولیس کسٹڈی میں جب قتل کیا گیا اس پر ہوئی تھی. مزید عناصر اس سے کیا جڑے ہوئے ہیں اس موومنٹ سے؟ ایلام اور لورستان سے لوگ جو ایتھنک ڈویژن اور ایکسٹریم پاورٹی کا شکار ہیں وہ بھی اس سچویشن کو کیپٹلائز کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. کم از کم 45 لوگ پچھلی خبریں آنے تک، جس میں 8 بچے شامل ہیں، وہ لوگ ان پروٹیسٹس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. لیکن اس موومنٹ میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 2 مختلف قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو مہنگائی سے تنگ ہیں اور ایک وہ جو حکومت کو بدلنا چاہتے ہیں. رضا شاہ پہلوی اپنے ایکس ہینڈل سے بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں ان حالات میں اور مختلف اخبارات کو بیانات دے رہے ہیں. انہوں نے دونوں طرف کے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ وہ مل کر متحد ہو کر ایک ہی نعرے کے پیچھے بات کریں. کچھ حلقے میں ان کی بات سنی بھی گئی ہے اور CNN کو جو ایک ویڈیو موصول ہوئی اس کے تحت ان لوگوں کا جو نعرہ ہے وہ میں کوٹ ان کوٹ بتا رہی ہوں: "This is the last battle. پہلوی will return." وال اسٹریٹ جرنل کے تحت ٹرمپ نے ایک پریلیمنری میٹنگ جو ہے وہ کر لی ہے
کہ جس طرح سے پہلے آج سے 6 ماہ پہلے اسرائیل اور یو ایس نے اسٹرائکس کیے تھے ایران پہ، اسی طریقے سے ایران پر اسٹرائکس کیے جائیں جو سلیکٹیو ہوں۔ اب حکومت جو ہے وہ بڑی بے بس ہے، کیونکہ ان کے اوپر سالوں سے یو ایس کے سینکشنز چل رہے ہیں۔ اس قسم کے سینکشنز کوئی بھی حکومت جو ایک ڈیولپنگ نیشن ہے اور بہت سارا مال امپورٹ بھی کرتا ہے، ایکسپورٹس پہ اس کی معیشت چلتی ہے، وہ کسی بھی معیشت کی کمر توڑ سکتا ہے۔ اور اس وقت کوئی ایسا بلو پرنٹ ایران کے ہاتھ میں نظر نہیں آتا جس کی بنیاد پر جو لوگوں کے ایک جینوائن مسائل ہیں وہ اس کا حل کر سکیں۔ اب ایک بڑا دلچسپ موو گزشتہ کل ہوا، آج منڈے کا دن ہے، میں ریکارڈنگ کرا رہی ہوں۔ ایران نے ٹرمپ کو اپروچ کرا ہے اور ان سے مذاکرات کی اور میڈیٹ کرنے کی، نیگوسیٹ کرنے کی بات کری ہے۔ اس نیگوسیشن کو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ جو ان کی ڈیمانڈز تھیں جب سینکشنز لگے اس کو مد نظر رکھ کر، اب میری اندازے میں، میری سوچ کے مطابق، اگر اب اس آفر کے بعد یو ایس اسٹرائکس کرتا ہے تو ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ ایران کے لوگ دوبارہ ایک کامن اینیمی کو دیکھتے ہوئے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جو اس وقت اینٹائی حکومت یہ پروٹیسٹ چل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ پریشر جو ہے یہ آف ہو جائے گا حکومت سے جو اس وقت ہے۔ یقیناً یو ایس یہ نہیں چاہے گا، اور اب ٹرمپ کے پاس، کیونکہ بال ان کے کورٹ میں ہیں، 2 راستے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اسٹرائکس کریں، نمبر 2 وہ ایک بہترین پیشکش جو ایران نے کی ہے اس کو قبول کرتے ہوئے نیگوسیشنز شروع کر لیں۔ اس سے آٹومیٹکلی جو فز ہے پروٹیسٹ کا وہ ختم ہو جائے گا۔ آگے حالات جیسے بڑھیں گے ناظرین کرام، آپ کے پاس ہم وہ ڈیٹیلز اور اس کا تجزیہ بھی لے کے آئیں گے۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔